یہ جو اب میں دھاگا آپ کے سامنے نکالوں گی یہ گولڈ کا ہے۔ پاکستان کی نامور آرٹسٹ آمنہ بٹ جو غلاف کعبہ کے ساتھ منفرد انداز میں کیلی گرافی کرتی ہے۔ یہ پوری کینوس ہے، سینٹر میں جو کہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے یہ ہے غلاف کعبہ۔ مجھے مدینہ منورہ میں لوگوں نے اپنے غلاف پکڑائے کہ ہمارے لیے کام کریں۔ غلاف کعبہ کی کیلی گرافی کرتی ہے، وہ بھی آرڈر پہ تیار کر کے دیتی ہے، اور آرٹ ایسا کہ اپنے ہاتھ کے جادو کو یہ ایک کیلی گرافی کی شکل میں اتار دیتی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آخر اتنا ٹیلنٹ ہنر ان میں کیسے آیا اور ان کی کیریئر کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ میں میرے آرٹسٹ ہم مل کے اس کو تیار کرتے ہیں۔ یہ پوری کینوس ہے، اس کے اوپر ہم اللہ کا نام لکھتے ہیں، پوری کیلیگرافی ہوتی ہے سارا۔ آپ دیکھیں مکسڈ میڈیا، آپ کو گولڈ امباسمنٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے سینٹر میں جو کہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے یہ ہے غلاف کعبہ۔ اچھا، لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوتی ہے جب وہ میرا آرٹ ورک دیکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ پورا غلاف ہے 4x4 کا یا 3x3 کا یا 5x5 کا ایک آرٹ ورک ہوتا ہے، اس کے اوپر میرا کام ہوتا ہے، اور جو سینٹر میں سٹچ ہوتا ہے دیٹ از غلاف کعبہ، جس کو ہم کسوہ کہتے ہیں۔ آرٹسٹ تو آپ ماشاءاللہ سے کافی پرانی ہے، کافی ٹائم سے آپ یہ آرٹ اپنے اندر چھپا کر بیٹھی تھی، پھر آپ نے اس کو پروفیشنلزم میں لے کر آئیں، لیکن اس چیز کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ میری فیملی بیک گراؤنڈ اوبویسلی آرٹ سے بالکل مختلف تھا۔ آئی کم فرام بزنس فیملی۔ ہاں بالکل، میرے ابو انڈسٹریلسٹ تھے اور کمپنی اپنی ان کی، اور پلس میری بہن جو ہے ماشاءاللہ سیاست میں انہوں نے نام اتنا بنایا۔ بزنس از ان آور بلڈ، یہ سچ ہے، ہم بزنس سارے ایک میرے خون کے اندر ہے۔ یہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرا ایسا ہنر ہے جس کے اندر میں لوگوں کو بھی اچھا کام دے سکتی ہوں، اور آئی کین گیو اٹ بیک ٹو دی یونیورس۔ مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز سے نوازا ہے تو مجھے لگتا ہے میرا فرض ہے کہ میں نے اپنی آڈینس کو پے بیک کرنا ہے، تو یہ میرے لیے پے بیک ٹائم ہے۔ آپ کو کیسے آئیڈیا ہوا، کس ایج میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ یار مجھے تو ماشاءاللہ کیلی گرافر بننا ہے، مجھے تو ایک آرٹسٹ بننا ہے؟ مجھے آنیسٹلی کیلیگرافی کا تو نہیں ہوا تھا، بٹ مجھے یہ بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے آرٹسٹ بننا ہے۔ پینٹنگ کی جو دکان تھی نا وہ میرے لیے ڈزنی لینڈ ہوتی۔ آپ نے اون کب کیا کہ نہیں مجھ میں تو یہ ٹیلنٹ ہے، یا کس نے آپ کو دیکھا؟ میرے لیے بہت مشکل تھا، میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو میں اپنے گھر میں اکیلی اس وقت یہ کام کر رہی تھی، اور مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا، اور سب نے کہا اچھا سیکھو، جو مرضی کرنا ہے کرو۔ 10 سال ہو گئے اس بات کو۔ سو اس لیے میرا جو کام کا نام ہے آمنہ بٹ دی آرٹ روم۔ میرا ٹوٹل کمرہ ہی اتنا تھا جس میں میں کام کرتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے ساتھ لوگ رکھے، اپنے استاد رکھے، اپنی ٹیم رکھی، لیکن سب کو لگتا تھا کہ 6 مہینے کا شوق ہے۔ سو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے اپنی جیولری بیچی تھی کام کے لیے، بیکاز سب کو لگ رہا تھا کہ یہ ہے ہی نہیں کچھ۔ پھر یہ گھر تھا جہاں میں پیدا ہوئی تھی، اور یہ گھر بالکل خالی تھا، یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا ایک گارڈ کے علاوہ۔ آہستہ آہستہ ان کو بلایا، لوگ جوڑے، اور الحمدللہ ہم نے یہ اسٹوڈیو بنایا۔ سو بہت دیر بعد، لیکن الحمدللہ جب مجھے عزت ملی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نام سے مجھے اتنی عزت سے نوازا، اس کے بعد سب سے بڑا سپورٹر میرے والد تھے، پھر سب، میری بہن، میرے بچے، میرا میاں، ایوری بڈی، سب نے مجھے سپورٹ کیا، لیکن شروع میں کسی نے نہیں کیا۔ بہت ارلی ایج میں آپ کے ماشاءاللہ سے شادی ہو گئی، اس چیز کو کیسے کور کرنا؟ ظاہر سی بات ہے، لوز کو بھی خوش رکھنا، ہسبینڈ کو بھی خوش رکھنا، پھر بچے ہو جانے، پھر اس کے بعد اپنے پروفیشن کو لے کر چلنا، اپنی خواہشات کو بھی ادھورا نہ چھوڑنے کی ایک جستجو ہوتی ہے، تو کیسے ان چیزوں کو آپ نے مینیج کیا؟ میری شادی تو بہت پہلے ہو گئی تھی، 18 سال کی تھی، 19 سال میں میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ میں نے اپنی ڈگری نہیں کمپلیٹ کی تھی، اے لیولز کر کے میں نے شادی کر لی تھی۔ ایک سیمسٹر کے بعد مجھے این سی اے سے بھی میرے ابو نے اٹھا لیا تھا۔ اگر آج میرے پاس کوئی ڈگری ہوتی تو شاید میرے اندر یہ اتنا پیشن نہ ہوتا کام کرنے کا، کیونکہ جو میرے اندر یہ جذبہ تھا کام کرنے کا وہ اسی لیے تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں، کہ میں نے کس طریقے سے ڈگری پوری کرنی ہے۔ سو پہلے میں نے پرائیویٹلی اپنی ایم بی اے کیا، پھر میں نے مینٹورشپ کی، مجھے ڈفرینٹ آرٹسٹ نے آ کے سکھایا، کام کیا، یہ آگے تھے میرے پاس، ہم سب نے مل کے، بٹ دین سلولی میں نے اس کے اندر سب کو کنونس کیا، اور ابھی تک کنونس کرنا پڑتا ہے۔ عورت کے لیے کبھی بھی کام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بقول آپ کے کہ گھر والوں نے کہا کہ چلو 2-4 مہینے، 5-10 مہینے یا حد سال تک آپ کا شوق اتر جائے گا، لیکن پروفیشنلزم میں آپ کیسے آئیں؟ کیسے پتا چلا کہ یار یہ تو سورس آف انکم بھی ہے؟ میں آپ کو یہ بڑی اچھی آپ نے بات پوچھی۔ اچھا، ایک تھا سب سے زیادہ مجھے ہنسی آتی ہے سوال پہ کہ لوگ مجھے نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں آپ خانہ کعبہ کے غلاف پہ کام کر رہی ہیں تو اس کے لیے پیسے لے رہی ہیں۔ مجھے بھی کہیں سے مفت نہیں آتا، میں نے بھی سورس کرنا ہے، پر میرے ساتھ بھی بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ obviously اگر میں نے کمانا ہے تو ان کی روزی روٹی چلانی ہے، اپنا اسٹوڈیو مینیج کرنا ہے، ماشاءاللہ ہمارا اتنا کام ہے۔ ایک ٹائم آیا تھا جس وقت مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ میں نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا، میں نے ان کو چلانا ہے۔ سو پھر مجھے لگا کہ یار اس میں کمانا بہت ضروری ہے، اگر میرا کام چلایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو اوورسیز پاکستانی نے۔ پہلی کمائی ہوتی ہے نا وہ اپنی جیب سے جو سی ہوتی ہے، اس کا کیا کیا آپ نے؟ دل کی بات
بتاتا ہوں, میں نے اس پہ سب سے پہلے جو عمرہ کیا تھا نا اپنے پیسوں سے, لیکن جب میں نے خود کمایا اور میں عمرے پہ گئی اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی امی کو لے کے گئی تھی, مجھے ایسا لگ رہا تھا آئی سویئر اپون گاڈ بگیسٹ اچیومنٹ آف مائی لائف. میں صرف یہ دعا مانگ کے آئی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنی کمائی دے, اتنی برکت دے کہ اب میں اپنی ٹیم کو بھیجوں, میرا اور کوئی موٹیو نہیں. کوئی ایسا ایک پروجیکٹ جس سے آپ کو پتہ چل گیا ہو, آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو کہ آمنہ بٹ اس وقت کامیاب ہو گئی ہے اور اسی فیلڈ میں آمنہ بٹ کا کیریئر ہے؟ میں نے ریئلائز صرف تب کیا جب میرے ہاتھ میں غلاف تھا اور لوگوں کی ایسی میں نے محبت دیکھی ہے اس کے لیے. حرم سے ہر مسلمان کا دل جڑا ہوا ہے. غلاف کعبہ آپ کہاں سے لاتی ہیں اور کیسے اس پہ کیلیگرافی ہاں کرتی جی, ہیں؟ اگر آپ میری انسٹا پروفائل پہ جا کے دیکھیں, ابھی میری ٹیم نے ایک ویڈیو ڈالی ہے کہ ہم نے پورا 2025 کا جو کام ہے ریکیپ میں لگایا ہے کہ ہمیں لوگ ہر جگہ سے غلاف بیچتے ہیں. ابھی میں پورا ٹریول کر کے آئی ہوں. I was in States, then I was in UK, then I was in Dubai, even in ابھی جب میں عمرے پہ گئی ہوں الحمدللہ, تو مجھے مدینہ منورہ میں لوگوں نے اپنے غلاف پکڑائے کہ ہمارے لیے کام کریں. یہ میرا کام ہوگا, اتنا سے کسی کا ٹکڑا آئے گا, میں اس کو یہ اسٹچ کرتی ہوں. یہ دیکھیں, یہ یلو ریشم ہے, یہ سلور ہے, اور یہ جو اب میں دھاگا آپ کے سامنے نکالوں گی یہ گولڈ کا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ اسٹچ کرتی ہوں, اس پہ اود لگاتی ہوں, اس کو تیار کرتی ہوں, خوبصورت سی پینٹنگ بناتی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا آمنہ کہ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس دھاگے سے آپ نے کام کرنا ہے غلاف کعبہ پر؟ ہاں, لیکن میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے کلائنٹ سے کہ آپ میری پسند سے چل لیں. اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو میں ان کی پسند سے چل دیتی ہوں. گولڈ کے دھاگے سے جب آپ اس کو تیار کرتی ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اچھا جیسے اب یہ ہے نا, اسپیشل ہوتا ہے. جی میں یہی بتا رہی ہوں. اب یہ آپ ہاتھ لگائیں, یہ عام ہے, یہ گولڈ تلا ہے, سونا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس باقاعدہ ایسے کلائنٹس آئے جنہوں نے کہا ہم نے حرم پہ 24 کیرٹ, یاد ہے لوگوں نے ہمیں اتنا گولڈ بھیجا اپنے گھر سے کہ ہم نے خانہ کعبہ کے اوپر گولڈ ہی لگانا ہے. انہی کا گولڈ سونار پہ جا کے میلٹ کیا اور لگایا ان کی پینٹنگز پہ. پر یہ ایک عام دھاگا, یہ ویسے بھی بڑی کاسٹ افیکٹو پینٹنگ ہے, جنہوں نے لینی ان کا بجٹ کم تھا, تو اس لیے ہم نے, لیکن کام ہم پورا کرتے ہیں. آپ کے بقول کے فورنرز اوبویسلی زیادہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس, جو ان سے آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اسپیشل یہاں پر بھیجتے ہیں غلاف کعبہ یا پھر وہ خود آتی ہے یہاں؟ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ فیملی نے جنریشن میں کسوہ پاس آن کر کے مجھے دیا ہے. فلائٹ لے کے لاہور آتے ہیں اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے اوبیسلی, اور میں ان کے لیے کام کرتی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آمنہ بٹ کی کوئی اسپیشل ڈیمانڈ ہوتی ہے یہاں پہ, مطلب کہ ٹھیک ہے کر لیں گے, ریلیکسیشن بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, مینیج ہو جائے گا؟ اس پہ ہمارا اتنی محنت ہے, اتنا کانسیپٹ اسٹرانگ ہے. باقی ماشاء اللہ ہمارے گیلری از ہوم ٹو 500 پینٹنگز آپ کے ارد گرد. ہمارے پاس لینڈسکیپس پڑے ہیں, کیلیگرافی پڑی ہے, فگرز پڑے, جو مرضی ڈسکاؤنٹ لیں, بہترین پرائسز پہ ہیں. ہاں اس پہ میں نیگوشیٹ نہیں کروں. جو اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے, اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آنا چاہتی ہے, لیکن ان کی فیملی ریسٹرکشنز, شادی ہو جائے تو ان لاس کی طرف سے ریسٹرکشنز, ہسبینڈ کی طرف سے ریسٹرکشنز, وہ کیسے اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کریں؟ ایک تو اللہ پہ توکل نہ چھوڑیں, اور جب تک آپ اپنا ساتھ خود نہیں دیں گے نا, کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا. آپ کی اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ہمت تبھی بڑھاتا ہے اور آپ کی مدد تبھی کرتا ہے جب انسان نے اپنی مدد خود کرنی. ڈیلی کام کریں, محنت کریں, اور آف کورس مشکل ہے اس فیلڈ میں کمانا, ناممکن نہیں ہے. تو آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی ایسی آسانی دی ہے؟ ہاں, میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کہ میں اب لوگوں کو آرٹ کے بارے میں ایٹ لیسٹ سچ بول سکوں. آرٹ کے ساتھ سروائیو کرنا ہی بہت مشکل ہے. آپ لوگ اپنی محنت کو کریں, آگے آئیں. اگر آپ کا کام اچھا ہے, آپ سوشل میڈیا کی پاور یوز کریں. پلیز اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور میں ان کی مدد کر سکتی ہوں, میرے پلیٹ فارم پہ آئیں, میں ان کی ہیلپ کروں گی جیسے بھی وہ چاہیں گے. ان فیوچر کیا چاہتی ہیں؟ کوئی انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتی ہیں, کوئی اکیڈمی, کوئی اسکول, کچھ ایسا پریپیئر کرنے کا سوچا ہے آپ نے؟ آنیسٹلی میں چاہوں گی کہ میری پہچان اسی کام سے ہو, اور اگر اس کام کو میں آگے لے کے جا سکوں, مطلب غلاف کعبہ کو, آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اس پروفیشن میں. یہ اتنے بڑے آرٹسٹ بیٹھے ہیں, ان کے پاس ڈگری نہیں آرٹ کی, میرے پاس نہیں ہے. سو مجھے لگتا ہے آرٹ آپ کے اندر سے آتا ہے, آپ کی روح سے آتا ہے. یو ڈو ناٹ نیڈ اے ڈگری فار اٹ. اور آئی ہوپ کہ میں ایسی انسٹیٹیوشن بنا سکوں جس میں یہ تعلیم دوں کہ آرٹ اپنی پریکٹس کریں اور اپنے ہنر کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آمنہ بٹ سے اگر کوئی اپنا کوئی کیلیگرافی کروانا چاہتا ہو یا پھر غلاف کعبہ کو مطلب کہ کیلیگرافی کی شکل دینا چاہتا ہو, تو وہ کیسے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی بھی طرح کا آرٹ ورک چاہیے, آپ ہمارے انسٹاگرام پہ جا سکتے ہیں, آپ ہمیں ڈی ایم کریں. سو ہماری ویب سائٹ ہے آمنہ بٹ دی آرٹ روم. آپ انسٹاگرام پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارا کام دیکھ سکتے ہیں. آپ کو جس طرح کا بھی آرٹ چاہیے وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں ملے گا. میں اور میری ٹیم آپ کو جواب دیں گے. اگر آپ کے پاس اپنا غلاف ہے, اپنا کوئی بھی طرح کا کسوہ پڑا ہے, آپ آئیں, اور اگر اٹس اوتھینٹکلی سورسڈ, سرٹیفائڈ ہے, ویریفائڈ ہے, ہم آپ کے لیے ضرور کام بنائیں گے اور بہت بجٹ فرینڈلی اینڈ کاسٹ افیکٹو بنائیں گے. اور اگر آپ نے میرا غلاف کعبہ دیکھنا ہے تو وہ انشاءاللہ میں لے کے آؤں گی. میری پرائیویٹ کلیکشن ہے, رمضان 2026.